تو اس تکمیل کے بعد ہمیں لازماً بنی نوع انسان کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ گویا ایک وہ دور ہے جو مخفی دور ہے اور ایک وہ دور ہے جو ظاہر دور ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے سے نصیب ہوتی ہیں۔ پہلے نبوت کا وہ دور ہے جو دنیا کی نظر سے اوجھل اور مخفی دور تھا۔ اس دور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد ہم نے تجھے گمگشتہ پایا۔ گمگشتہ کس بات میں؟ تلاش حق، راہ حق سے ہٹ کر گمگشتہ پایا یا حق کی تلاش میں گمگشتہ پایا؟ یہ وہ دوسرا معنی ہے جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضالن قرار دیا گیا، اور گمراہی کے معنی کا کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کریمہ سے نہیں ہے۔ جہاں ضالن گمراہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ وہی آیت ہے جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اعلان کر دے، کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم خدا کے سوا، اللہ کے سوا پکارتے ہو، جو بھی وہ ہیں الذین، جو بھی ان کی حیثیت یا حقیقت ہے، مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور وہ ہیں کون چیز؟ وہ تمہاری خواہشات ہیں، ان کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ معبودان باطلہ کو انسان کی خواہشات قرار دے دینا، یہ معبودان باطلہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ کوئی جھوٹا معبود انسان کی خواہش کے بغیر بنتا نہیں، اور خواہش ہی ہے جو بتوں کو تعمیر کیا کرتی ہے، اور بالآخر اپنی ہی خواہشات ہیں جن کی انسان خود عبادت کرنے لگتا ہے۔ بس شرک کا انسانی خواہش سے ایک گہرا رابطہ ہے۔ بس جہاں یہ فرمایا کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، فرمایا کہہ دے لا اتبع اہواءکم، میں ہرگز تمہاری تمناؤں، تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا کروں تو میں تو ضال ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں ضال کے معنی وہ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفی فرمائی گئی ہے۔ ضال کا کوئی معنی بھی جو اس آیت کی ذیل میں آتا ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اطلاق نہیں پاتا، اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ قل کہہ کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اعلان کر دے کہ ضلالت کا کوئی شائبہ تک تم میری ذات میں نہیں دیکھو گے۔ اس کے باوجود جو فرماتا ہے وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں نکلتا کہ اے میری محبت میں کھوئے جانے والے وجود، اے وہ وجود جو اپنی ذات سے بھی کھویا گیا، سوائے میری محبت کے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اے محبت میں فنا ہونے والے، ہم نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی۔ فہدا، اللہ نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی، اور یہی وہ معنی ہے جسے کفار بھی سمجھ گئے تھے۔ یعنی عجیب حالت ہے کہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کے باوجود یہ جانتے تھے اور یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کا عاشق ضرور ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ لو، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، ہر بات کھو دی ہے سوائے عشق خدا کے۔ یہ جو مضمون ہے عشق خدا کا، یہ اچانک ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہ تھی، اور عشق کے سوا ہدایت کی کوئی منزل طے ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ سیرت کا سبق ہے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
اور اس سبق کو پڑھے بغیر آپ علوم کی طرف اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے۔ آج تک کبھی کسی نبی کو نبوت سے پہلے آپ بنی نوع انسان سے کسی طرح کی نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایک بھی استثناء نہیں۔ ایسے حالات میں وہ پیدا ہوئے، ایسے خوفناک گناہوں کے درمیان انہوں نے جنم لیا کہ اگرچہ ان کی ذات آغاز سے انتہا تک معصوم رہی، لیکن ارد گرد چاروں اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلمات ہی ظلمات تھی۔ وہ تاریکیوں کے گھیرے میں پیدا ہوئے اور ان کے اندر نور موجود تھا، اور اللہ کے اذن کے بغیر بھی بھڑک اٹھنے کو تیار تھا۔ جیسا کہ آیات نور کی تلاوت میں آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا، اس کے باوجود اذن الہی کے بغیر انہوں نے نہ قوم کو مخاطب فرمایا، نہ ان کی کسی رنگ میں مخالفت کی۔ بس یہ توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم مضمون ہے کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں سمجھا کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ بس آپ کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ ہر وہ نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو کچھ سمجھتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت انبیاء کی نصیحت کے برخلاف ہے۔ کبھی آپ انبیاء کو نبوت پر مامور ہونے سے پہلے سوسائٹی میں نصیحت کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ان کی فطرت کا نور جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے ویسے ہی روشن تھا۔ وہ زمانے کو دیکھتے تھے، اس کے مظالم سے آگاہ تھے، اس کے گناہوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس کے باوجود احتجاج کی آوازیں بلند نہیں کی، بلکہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے خدا کی ذات میں کھوئے گئے۔ اور خدا کی ذات میں کھویا جانے کا سفر ہے جو ضالًا فہدیٰ کا سفر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ 40 سال کی عمر تک روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی آپ کو وقت ملتا تھا غار حرا میں جا کر ڈوب جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھ چند دن کا زاد راہ لے جایا کرتے تھے۔ کسی کی نظر نہیں تھی وہاں کیا ہوتا تھا، اور نہ آپ کو کسی کو دکھانے کی کوئی پرواہ تھی۔ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کیوں ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور محبت الہی میں ایسے کھوئے گئے تھے کہ تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو وحی کا نزول ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ کے دل سے یہ محبت کا شعلہ بلند نہ ہوتا تو آسمان سے وہ شعلہ نور نہ اترتا جس نے آپ کو سب دنیا کے لیے نبی بنا دیا۔ اور باوجود اس کے کہ دنیا کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، ایک لمحہ بھی دنیا سے نفرت نہیں کی۔ ایک ثانیہ بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں کسی روایت کرنے والے نے بلکہ آپ کے مخالفین نے بھی یہ کہا ہو کہ کل تک تو تم ہمیں برا بھلا کہا کرتے تھے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہماری عادات کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی نفرت ہے جو سینے میں ابلتے ابلتے آخر یہ لاوا پھٹ پڑا، تم نے یہی کچھ کرنا تھا۔ ایک بھی اعتراض مخالفین کی طرف سے یہ نہیں اٹھایا گیا۔ دیگر انبیاء کا بھی یہی حال تھا۔ وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تجھے مرجوباً پایا کرتے تھے، ہم تمہاری عادات و سکنات میں ایک غیر معمولی حسن دیکھتے تھے، ہم یہ جانتے تھے کہ تم بہت ہی دلکش صفات کے مالک ہو، تو اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس اذن الہی کے بغیر ہدایت کا سفر نہ کرنا توحید کا ایک عظیم نشان ہے جو انبیاء سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نشان سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کی دلچسپیوں اور اپنی ذات کی کراہتوں سے آپ کی نبوت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو آغاز جوانی ہی میں آپ ایسی باتیں کیا کرتے کہ سب لوگ دیکھتے اور کہتے کہ یہ ایک ریفارمر بن رہا ہے۔ مگر خدا کی ذات میں کھوئے جانا اور جب تک اذن نہ ہو اس وقت تک اپنی